سب سے بہترین دستور، سب سے بہترین قانون، سب سے بہترین ضابطہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین راستہ، خیر الہدی، سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، عزت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے تنے تنہا ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری ضروریات کا ہر سامان مہیا کیا۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے دی، بلکہ نعمتوں کا صحیح استعمال بتلانے کے لیے اس کائنات کے اندر ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے یہ بتلانے کے لیے رب کائنات نے اس کائنات کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ مبعوث فرمایا، جنہوں نے بڑی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفوں کا سامنا کر کے ہم تک اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کو پہنچایا۔ انگرز درود و سلام نازل ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 کو تلاوت کیا، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی زندگی کا اصل مقصد بتلایا گیا، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ لیکن یاد رہے، عبادت کے لیے زندگی کا کوئی خاص سال یا سال کا کوئی خاص مہینہ یا مہینے کا کوئی خاص ہفتہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا رات اللہ رب العالمین نے متعین نہیں کیا کہ صرف اسی دن یا اسی رات میں اللہ کی عبادت کر لی جائے، بقیہ تمام ایام اللہ کی عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے۔ ایسا نہیں، حقیقت انسان کی زندگی کا جب اصل مقصد ہمیں اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اس کا اصل مقصد اللہ کی عبادت جب ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں گزرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر آیت نمبر 98 اور 99 کے اندر ارشاد فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ کب تک؟ زندگی میں ایک سال، ایک مہینہ، ایک دن، ایک رات نہیں، اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی۔ قابل قدر سامعین، موجودہ دور میں یہ آج جمعہ کا دن ہے، مسجد بھری ہوئی ہے الحمدللہ، عصر میں اتنے لوگ نہیں رہیں گے، یعنی اللہ کی عبادت سے لوگ غافل ہیں۔ اور صرف اسے ایک گاؤں کی بات نہیں، ایک شہر کی بات نہیں، جہاں تک آپ جائیں یہی حالت نظر آتی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، اور اس پر ستم یہ کہ بعض مکتبہ فکر کی علماء نے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ سال میں یا مہینے میں کچھ دن اور کچھ راتیں عبادت کر لو، تمہاری نجات کے لیے، تمہاری فلاح و بہبود کے لیے، کامیابی کے لیے کافی ہے۔ جبکہ ایسا کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی ایک دن کو یا کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے اور اسی میں عبادت کی جائے، باقی اور نہ کیا جائے۔ جیسا کہ صرف رمضان میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، تلاوت کرو، تہجد اور قیام اللیل کا اہتمام بھی کرو، باقی اور دن اور ایام اور مہینے غفلت میں نہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1144، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی، اے لوگو جمعہ کی رات کو تمام راتوں میں قیام اللیل کے لیے خاص نہ کرو، ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور دنوں میں روزہ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص نہ کرو۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام و سیام کے لیے، یعنی رات میں اللہ کی عبادت کے لیے اور دن میں روزہ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو خاص کرنے سے منع فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے، کسی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنے سے منع نہیں کرتے، کیونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے اہم دن ہے، سب سے افضل دن ہے۔ منع کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی دن کو خاص کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ کے محبوب ہیں، جن کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا گیا، دنیا کے اندر جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کی بشارت دی گئی، اس نبی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے کسی دن کو خاص نہیں کیا، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ متفق علیہ روایت، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی ماں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبا قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے درد سے۔ کہتے ہیں کہ میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت اور ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اسی طرح کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بڑا لمبا قیام کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، یعنی سوج گیا پیر آپ کا۔ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، جب اللہ تعالی نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل چند رات اور چند مہینے کی چند راتوں میں نہیں ہوتا تھا کہ کسی مہینے کی چند رات میں کر لیے یا زندگی میں چند راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عائشہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ہر دن، ہر رات، ہر پل، ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے، زندگی گزارنے کے لیے یہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، 60 سالہ 70 سالہ یا جتنی بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہو، یہ زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے
تمام انسانوں کے لیے سب سے بہترین دستور، سب سے بہترین قانون، سب سے بہترین ضابطہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین راستہ، خیر الحدی، سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تو اس روایت سے جہاں یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ کام جو عرش والے کے قرآن میں نہیں، کملی والے کے فرمان میں نہیں، وہ کام دیکھنے میں چاہے جتنا حسین ہو، خوبصورت ہو، دل ربا ہو، دلکش ہو، خوشنما ہو، لیکن وہ بدعت ہوگا۔ جو اللہ نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا، ہم دین کا حصہ سمجھ کر کے، ثواب سمجھ کر کے کوئی نیا کام ایجاد کرتے ہیں تو وہ بدعت ہوگا۔ اور یاد رکھیے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جنت کی طرف نہیں جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ پیارے بچوں، جب امام خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے خطبہ جو ہے خوب غور سے سنیے، ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ شرارت کریں گے تو دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لہذا شرارت نہ کریں اور خوب غور سے خطبے کو سنیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے، اور کوئی ایسا کام جو دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے، اور ہم نے اسے ایجاد کر لیا سوال سمجھ کر کے دین میں زبردستی اس کو ہم داخل کر رہے ہیں، تو وہ بدعت ہوگا، چاہے دیکھنے میں بڑا ہی سندر ہو، بڑا خوبصورت ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی گئی۔ اسی شعبان کی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے اپنے طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے، قبرستان میں جا کر کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، احادیث کے مجموعے کو دیکھیں، تو شعبان کے مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے، اور اس کی حکمت بتلاتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اٹھائے جائیں تو روزے کی حالت میں اٹھائے جائیں۔ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص عمل ہے شعبان کے مہینے میں، جو صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعبان کے مہینے میں کسی دن کو خاص نہیں کیا تھا کہ صرف اسی دن روزہ رکھیں گے بقیہ اور دن میں روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، بلکہ روزہ رکھتے جاتے تھے پھر چھوڑ دیتے پھر چھوڑتے ہی رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑتے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہم کہتے آپ روزہ نہیں رکھتے۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ نبوی طریقہ ہے کہ صرف رمضان کے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے تھے۔ اور کہتی ہیں کہ شعبان سے زیادہ، یعنی یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، ہمیں بھی رکھنا چاہیے، لیکن ہم یہ سوچ لیں کہ ہم صرف جمعہ کے دن روزہ رکھیں گے، شعبان کے مہینے میں جتنا جمعہ پڑے گا ہم روزہ رکھیں گے، یا شعبان کے مہینے میں جتنا جمعرات آئے گا ہم روزہ رکھیں گے، یا ہم سنڈے کو روزہ رکھیں گے یا منڈے کو رکھیں گے، ہم طے کر لیں۔ اگر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہاں یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول روزہ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے، لہذا کثرت کے ساتھ روزہ اگر ہم رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی دن کو خاص نہ کریں، کسی دن کو ہم خاص نہ کریں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان کے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا یہ شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے کی جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، شعبان فضائل بیان کر کے ہی بدعتیں ایجاد کی گئی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اس تاریخ کو اگر یہ عبادت کر لو گے، اس طرح سے نماز پڑھ لو گے تو اتنا ثواب ملے گا، یہ ہو جائے گا، اگر اس رات کو جاگ کر کے اللہ سے روزی مانگ لو گے تو روزی مل جائے گی، اگر اس رات میں اولاد مانگ لو گے تو اولاد مل جائے گی۔ یہ عقیدہ بنایا گیا ہے فضائل بیان کر کے شعبان کے مہینے کی۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں شعبان کے کیا فضیلت ہے۔ تمام احادیث کے مجموعے کو آپ پڑھ ڈالیے، صرف شعبان کی فضیلت کے تعلق سے صرف ایک حدیث صحیح ملتی ہے، صرف ایک حدیث، اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں یا تو ضعیف ہیں، موضوع ہے، گڑھ لی گئی۔ علماء سو نے اپنے خواہشات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق حدیث کو گڑھ بھی لیا ہے اور اس کی نسبت کر دی کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا، بالکل نہیں کہا تھا۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العالمین مخلوقات کی طرف نظر ڈالتا ہے، رحمت کی نظر ڈالتا ہے، پھر سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کی، یعنی جن کے دل میں لوگوں کے لیے کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، بقیہ اس کے علاوہ سب کی مغفرت اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ یہی صرف ایک حدیث ہے جو شعبان کے مہینے کے تعلق سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو شعبان کے 15ویں رات کی جو فضیلت اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے رحمت کی نظر ڈالتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی اور یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس رات کو خاص کر لیا جائے۔ یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے یہ بات کہاں معلوم ہوتی ہے کہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کر لیا جائے؟ یہ خبر دی گئی، اللہ کے رسول نے بتلایا کہ اللہ ایسا کرتا ہے اور دو لوگوں کے علاوہ، دو قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ دو برائیاں ہمارے اندر نہ ہو تو اللہ ہماری مغفرت کر دے گا انشاءاللہ العزیز، شرک اور کینہ۔
शिर्क और कीना, अगर ये दो चीजें हमारे अंदर नहीं है तो इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी भी मग़फ़िरत होगी। हालांकि हम हदीस को अगर पढ़ें तो हमें एक हदीस और पता मालूम होती है, एक और हदीस में दिखाई देती है हदीस के मजमूए में कि सिर्फ शाबान ही में नहीं या शाबान की 15 तारीख को नहीं, हर रात को जब आखिरी तिहाई रात बाकी बचती है तो परवरदिगार आलम इस आसमान दुनिया पर नासिल होता है। ये जो दिखाई दे रहा है आसमान, इस पर नासिल होता है, उतरता है और कहता है, कौन है मैं यदऊनी फास्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे ना उसकी पुकार को सुन लो। हर रात को। तो अब हमने खास कर लिया कि सिर्फ 15 शाबान की रात को इबादत करेंगे, बाकी रात सोए रहे, तो हमें ये फजीलत कहां मिलेगी? अल्लाह जो पुकार रहा है हमें कैसे मिलेगा? यानी रोजाना हमारा अमल होना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं तो रोजाना करें, वरना किसी रात को खास ना करें। जब हमारी ताकत हो, जब हमें इस्तिताअत हो, हम रात में क़यामुल लैल कर लें, खास ना करें। अल्लाह कहता है, कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार को सुनो। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मुझसे मांगे, मैं उसे आता करूं। कौन है जो मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। रोजाना हर रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो 15 शाबान की रात को खास करना सही नहीं है कि 15 शाबान की रात को हम जो है जा करके अल्लाह की इबादत कर ले, बाकी रात में सोए रहे। तो 15 शाबान की रात को, जिसे उर्फ़े आम में शबे बारात कहा जाता है, शुभ रात भी कहा जाता है। और उस रात में एक तरीका और जो लोगों ने इजाद कर लिया है कि कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों के हक में दुआ करते हैं, और उसके लिए दलील भी देते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है। दलील देते हैं कि अल्लाह के नबी ने ऐसा किया है। सही मुस्लिम की रिवायत है। पहले हम वो हदीस जान लें, जिस हदीस को लोग दलील बनाते हैं, हवाला देते हैं जिस हदीस का, उस हदीस को हम सुन लेते हैं। फैसला आपके ऊपर है, आप फैसला कर लेना कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया या नहीं किया। हदीस क्या है सुनिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास थे। आपने अपने जूते को उतारा और जो चादर ओढ़े हुए थे उसको उतार करके सिरहाने रखा, और जो चादर पहने हुए थे उसका एक कोना बिछा करके लेट गए। कुछ देर के बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे से उठे, अपनी चादर ली, अपना जूता लिया और धीरे से दरवाजा खोल करके निकल गए और धीरे से दरवाजा बंद कर। कहती है आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि जब अल्लाह के रसूल निकल गए तो मैं भी उठी, अपने ज़िरे को पहना, दुपट्टा ओढ़ा और आपके पीछे चल कि देखें आप कहां जा रहे हैं। इतनी रात को आप खामोशी के साथ उठ करके कहां जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और बीवी के पास जा रहा है? हो सकता है उनके दिल में यह बात रही हो। बहरहाल पीछे पीछे जाती हैं तो देखती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में जाते हैं और काफी देर वहां खड़े रहते हैं। ये खड़े होकर के देख रही हैं, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये खड़े होकर के देख रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में, जो मदीना का बड़ा कब्रिस्तान है, वहां खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर रहे हैं। हाथ दुआ के लिए 2-3 बार हाथ भी उठाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद आप पलटे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं भी पलटी। आप चले, मैं भी चली, आप तेज चले, मैं भी तेज चली, आप दौड़े, मैं भी दौड़ी, यहां तक कि मैं आपसे पहले अपने घर पहुंची और बिस्तर पर सो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा, आयशा तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी सांस जो है क्यों फूल रही है? अब दौड़ करके आई थी तो सांस का फूलना तो लाजिम है। कहा कोई बात नहीं। कहा या तो तुम मुझे बता दो या तो अल्लाह मुझे बता देगा कि बात क्या है। तो उन्होंने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
सारी बात बता दी कि यही बात थी। मैं अब तो अल्लाह के रसूल ने कहा इसका जो मैं साया देखा था अपने आगे वो तुम्हारा साया था। कहा ऐसा सुनो, तुम मेरे पास सोए हुए थे, जिब्रील अमीन आए, वो अंदर नहीं आ सकते थे। मैं तुम्हारे पास था, तुम मेरे पास थे, वो अंदर नहीं आ सकते थे। बाहर से उन्होंने चुपके से मुझे आवाज दी, तो मैंने भी उन्हें चुपके से आवाज दिया कि तुम्हारी नींद में खलल पड़ जाएगा या मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊं तो तुम डर भी सकती हो। उन्होंने तुमसे इस बात को छिपाया तो मैंने भी तुमसे छिपा लिया। और जब मैं बाहर गया तो जिब्रील ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि बकी वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। अब बताइए, इस पूरे हदीस को हमने सुना, बयान किया, आपने सुना, कहीं शाबान का तस्करा है? पूरी रिवायत में शाबान का नाम, माह शाबान का नाम कहीं आया? नहीं आया। जब शाबान का नाम, तो फिर इस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को, जो बकी के कब्रिस्तान में जाकर के आपने दुआ की उन मुर्दा लोगों के लिए, शाबान की 15वीं रात के साथ खास करना कैसे सही हो सकता है? सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। शाबान का कोई तस्करा ही नहीं है। मुर्दा लोगों के लिए, मैयत जो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे आबा व अजदाद, हमारे अजीज व अकाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे पास पड़ोस के लोग, हम उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कर सकते हैं, जायज है, हमारे लिए ममनू नहीं है। लेकिन शाबान की 15 रात को खास करके एक जमात बना करके कब्रिस्तान में रात में जा करके दुआ करना, यह जायज नहीं। तो 15 शाबान के ताल्लुक से तमाम फजाइल गढ़ लिए गए हैं। शबे बारात, बारात की रात कहा जाता है कि इस रात में सारे गुनाह धुल जाएंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, माफ तो होगा, लेकिन सबका जिसके दिल के अंदर शिर्क नहीं होगा, जो कीना परवन नहीं होगा। सही हदीस से जो ये बात मालूम होती है। लेकिन अफसोस ये है कि सही हदीस को छोड़ करके लोग जो है मौजू हदीस की तरफ, ज़ईफ हदीस को पकड़ते हैं और उसको दलील बना रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं, बिदअत को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। याद रखें, वो लोग जो बिदअत को बढ़ावा देते हैं, बिदअत करते हैं, इस्लाम के अंदर नई चीजें दाखिल करते हैं, दुनिया में कर ले, आखिरत में जब अल्लाह के यहाँ जाएंगे और हौज़ कौसर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पानी पिला रहे होंगे अपने उम्मतियों को, तो ऐसे बिदअतियों को भगा दिया जाएगा। है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर अपने उम्मत के लोगों को पानी पिला रहे होंगे और उम्मत के लोग आएंगे और पानी पिएंगे आपके दस्ते मुबारक से। कैसे पहचानेंगे कि ये मेरी उम्मत का है? कैसे पहचानेंगे? जो हम सिर्फ जुमा जुमा को पढ़ लेते हैं या ईद ईद में आ जाते हैं या सिर्फ रमजान में पढ़ लेते हैं, हदीस से पता चलता है कि पहचान कैसे होगी। जो वजू बनाते हैं ना हर नमाज के वक्त में, वो हिस्सा चमक रहा होगा, वो हिस्सा चमकेगा और उसी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत के लोगों को पहचानेंगे। तो लोग आएंगे और बिदाती भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी वजू बनाते हैं, तो उनका हिस्सा भी चमकेगा। ऐसा नहीं कि नहीं चमकेगा। तो वजू की जो फजीलत है कि वजू करने से चमकेगा, तो वो भी वजू करते हैं तो उनका भी चमकेगा। तो जब वो आएंगे पानी पीने के लिए, गर्मी बहुत होगी, मैदान हश्र में ये सूरज जो आज करोड़ों मील की दूरी पर है, अभी सूरज दिखाई नहीं दे रहा था तो ठंडी पड़ रही थी, सूरज दिखाई दिया, गर्मी पड़ने लगी। अभी इतने टाइम जो है गर्मी महसूस होती है धूप के अंदर खड़े हो जाए तो, और जब ये सूरज जो है बिल्कुल करीब आ जाएगा, 1 मील के फासले पर होगा, तो गर्मी से हालत खराब हो जाएगी, लोग प्यासे हो जाएंगे, पानी के लिए तो इधर उधर भटक रहे होंगे,
تو جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے حوض کوثر پر آئیں گے کہ چلو اپنے نبی کے ہاتھ سے، اپنے نبی کے دست مبارک سے جو ہے کوثر کا پانی پی لیں۔ آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ میرے امت کا آدمی آ رہا، اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، لیکن فرشتے بیچ میں کھڑے ہو کر کے انہیں روک دیں گے، کہیں گے نہیں، تمہیں نہیں جانا ہے، تم نہیں جا سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آنے دو، میری امت کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کا ہے، آنے دو اسے۔ فرشتے کہیں گے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر دی، تو یہ جو بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں ان کو دھکار دیا جائے گا حوض کوثر سے۔ لہذا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور چاہے عبادت کا معاملہ ہو، معاشرت کا ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، کیونکہ سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ہمیں اپنے زندگی کا، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے اللہ کی عبادت، تو ہمیں اپنے زندگی کا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اپنے زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں ہم گزاریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور نبی قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اٹھنا بیٹھنا بولنا، یہاں تک کہ کوئی بھی کام ہو، بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بھی ثواب ہوگا، یہ بھی عبادت ہوگی۔ ایک ایک پل عبادت میں گزرے گا اگر ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزرے، ہماری زندگی نبی کے فرمان کے مطابق گزرے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، نبی نے جو کیا یعنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھا، کثرت کے ساتھ ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ شعبان کی 15 رات کو جو ہے جا کر کے ایک مخصوص نماز پڑھیں، ایک مخصوص نماز بھی پڑھی جاتی ہے، خاص طریقے سے پڑھی جاتی ہے، یہ جو بدعت ہے اس سے ہمیں بچنا ہے۔ 15 شعبان کے دن کو ہم خاص کرنے عبادت کے لیے صحیح نہیں۔ ہاں روزہ ہمیں رکھنا ہے، روزہ ہم اگر رکھتے چلے جا رہے ہیں، 15 شعبان بیچ میں آ گیا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم صرف اسی دن کو روزہ رکھیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک پل اللہ کی عبادت میں گزرے، آمین۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس کائنات کے اندر زندہ رکھے، دین ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ایمان ہی کی حالت میں اٹھائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم.